کس نے کرائی یہ ملاقات، کیسے ہو گئی یہ ملاقات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اظہار یہ ہوتا ہے کہ حکومت کس قدر بے بس ہے اور کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہم تو نہیں کرا سکتے تو کون کرا سکتا. تو پھر تو دیکھیے عدالت میں جو موقف ہے حکومت کا اور ڈیفنس منسٹری کا کہ جیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اس کو کانٹراڈکٹ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو خیر یہ خوش آئند ہے اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے عمران خان صاحب نے جو بات بھی کی ہے وہاں پہ ادھر اڈیالہ میں، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک اس کے اوپر ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے. ویسے عادل اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 3-4 ہفتوں سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آئے، لیکن یہ آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر رابطہ ہوا ہے پہلا اور اس کے نتیجے میں عمران خان نے یہ کنسیشن دی ہے، یقیناً یہ پاکستان کی سیاست میں تو ایک اچھی شروعات ہے. اور اب دیکھتے ہیں اگلے 3-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس شروعات کے اوپر کیسے کوئی عمارت بنتی ہے یا نہیں بنتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 3-4 سماعتوں میں جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں تھوڑا مطلب لائٹر وے کی جانب بڑھتے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کیا جا رہا ہے کہ شاید بانی پیڑے تھوڑے کنفیوز ہیں یا مشکل ان کو نظر آ رہی ہے، اس لیے بیانیہ تھوڑا بدل رہا ہے. نہیں یہ وہ تو خیر اس سے پہلے وہ بات کی تھی انہوں نے کہ وہ ایک نمائندہ آپ کا ہو جائے ایک نمائندہ ہمارا ہو جائے. دیکھیں فیض حمید صاحب کو نا میڈیا کے اوپر تو چلیں ٹھیک ہے یا یوٹیوب کے اوپر مسالہ کے لیے ٹھیک ہے خبر، ورنہ پی ٹی آئی کی مقبولیت فیض صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور عمران خان کی جو اس وقت قد ہے وہ فیض صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے. پہلے کہتے تھے جنرل پاشا چلا رہے ہیں، پھر کہتے تھے ظہیر الاسلام صاحب چلا رہے ہیں، پھر کہتے تھے فیض صاحب چلا رہے ہیں، تو اب بھی تو چل ہی رہی ہے نا. تو یہ تو ایسے مخالف ایسے کسے کہانیاں گڑتے ہیں نا. فیض حمید صاحب کی گرفتاری پورا معاملہ کوئی آگے ان کا ٹرائل پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مشکلات آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. عمران خان کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کو دیکھیں آپ یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں یہ کر دیں، عمران خان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو ابھی اس کا فائدہ تو نہیں نقصان تو نہیں، فائدہ ہی ہوگا عمران خان کو. پوری دنیا میں آپ دوبارہ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ تو دیکھیں نا عالمی جو عدالت انصاف ہے اس نے کلبھوشن جادیو کا ٹرائل آپ کا سیٹ اسائڈ کر دیا تھا ملٹری کورٹ کا، تو عمران خان کا ٹرائل تو دنیا میں اس طرح سے نہیں نا ویلکم کیا جا سکتا. مطلب اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ میں پہلا رابطہ ہو گیا اور کامیاب رابطہ ہے. کامیابی کا تعین ابھی اگلے 3-4 دن میں ہوگا، لیکن رابطہ تو پھر بہرحال ہوا ہے. حکومت کیسے دیکھے گی اس پورے معاملے کو؟ حکومت کے حوالے سے خدشات رہے ہیں کہ شاید آگے چل نہیں پائے گی، ڈیٹے دیتے رہے 2-4 ماہ 6 ماہ، لیکن ابھی تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پیج جس طرح آپ کا تھا وہ 2 قلب ایک جان کی جانب بڑھ رہے ہیں آگے. کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ خالی خوشامد سے یہ معاملہ آگے چلنے کا نہیں ہے. پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے. آپ دیکھیے نا یہ جو اس وقت شہباز شریف ہیں یا سرداری صاحب ہیں یہ تو ایک بوجھ بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لاشوں کو اور کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کا تو ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا انہیں. اسٹیبلشمنٹ از آن دا گیونگ سائڈ اور یہ صرف فائدے لے رہے ہیں. اپنے کیس سارے ختم کروا لیے، وہ انور مجید صاحب کو بھی اب جو ہیں ایوارڈیں دے رہے ہیں، وہ تو اس کام میں لگے ہوئے نا سارے، اور اسی طرح سے شریف فیملی بھی ساری انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے. سو اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے مطلب یہ 2 فیملیز کی خوشحالی کے لیے سارا سیٹ اپ کتنی دیر چلانا ہے تو ان کی مرضی ہے. ادروائز پاکستان کے لوگ تو تھک چکے ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ قطعی طور کے اوپر اس سسٹم کو مزید چلنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں. آئندہ 2-4 روز میں کیا ایسا ہوگا جب یہ بات کر رہے ہیں جسے بظاہر یہ لگے گا کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ لاہور میں جلسہ ہو جائے گا یا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل جائے گی؟ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی انڈیکیشنز ہیں. پھر عمران خان کو دیکھیں نا اس وقت آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کا یہ تو حق ہے نا کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک کلاس دیں وہاں پہ اڈیالہ میں، وہ دینی چاہیے. ان کی بیگم کو رہا کرنا چاہیے. بشرا بی بی جو ہے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، خواہ مخواہ ان کو اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ ٹمپریچر اور نیچے آئے. سیاسی قیدیوں کی رہائی بڑی اہم ہے. جو یاسمین راشد ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید صاحب ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے.
تو یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں جس سے کول ڈاؤن ہوگا معاملہ اور مزید بہتر کی طرف حالات جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ اس طرح کا انوائرمنٹ کیوں نہیں بنا سکی کہ بانی پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف مل سکے؟ ڈویژن ایک دوسرے کے خلاف بیانات، علیمہ خان ہیں وہ پارٹی چیئرمین باقی لوگوں کے خلاف بیان دیتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ مروہ صاحب ہیں آپ کا ان کے ساتھ معاملہ چلتا رہا، تو ایک یونٹی دکھائی نہیں دے رہی. میرا تو کسی کے ساتھ معاملہ نہیں، بیان بازی کچھ چلتی رہی نا. نہیں میں نے نہیں کیا. ایشو پرابلم یہ ہے، دیکھو نا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے نا، انہوں نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کا کیڈر ختم کر دیا اور اس کے نتیجے میں اب لیڈر پی ٹی آئی اب امپورٹنٹ ہی نہیں رہی. اب عمران خان امپورٹنٹ ہے اور عوام اور عمران خان ڈائریکٹ ہیں، درمیان میں کیڈر کوئی ہے نہیں. سو اس وقت جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ اڈیالہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وکیلوں سے ہو جائے یا میڈیا سے ہو جائے اسی کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو نہ عمران خان کو کوئی ایڈوائس دینے کی پوزیشن میں ہے نہ ہی کوئی اسٹریٹجی بنانے کی پوزیشن میں ہے. سو ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی، اور پولیٹیکل لوگ بھی نہیں ہیں سوائے ایک دو لوگ جن کا اتنا مطلب اسد کیسر کا اتنا ایکسیس نہیں ہے جو پولیٹیکل آدمی ہیں. اب جو باقی پیچھے جو بچے ہیں ان میں جو بھی ہے حماد اظہر ہیں، اسلم اقبال ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو اسٹریٹجی میں پتہ نہیں ان کا کیا رول ہے، کیونکہ یہ لوگ پولیٹیکل تو لوگ ہیں بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا باقی ہے، کیونکہ یہ جو 4-5 لوگ جو جن کا زیادہ ایکسیس ہے ان کی تو دیکھیں نا عمران خان کو نہیں ہے کوئی بھی ان کا فائدہ، یہ تو سن کے ہی آئیں گے نا، اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کی ملاقات کوئی متوقع ہے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں؟ ویسے تو آج کٹھے رہے بھی ہیں وہاں پہ اڈیالہ میں، اس ٹائم غالباً ہوئی ملاقات آپ کی سماعتوں کے دوران، اس کے بعد کوئی ملاقات ہوئی یا کوئی چانسز ہیں؟ نہیں، جب بلائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہمارا کیا. اچھا، اور علیمہ خان کے بیانات پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں؟ دیکھیں علیمہ خان نا بہن بھی ہے نا، فیملی کے سینٹیمنٹ اور ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی ان کو کنسیشن جو ہے وہ بھی ان کو بھی آپ دیں، جو بشرا بی بی کی بھی بہن ہے ان کو بھی کنسیشن دیں. جو فیملی ہے اس کو تو ایک اندر سے تو غصہ تو ہے نا کہ آپ ابھی تک اتنی بڑی اس کے آپ کو عزت بھی ملی ہے، سارے ایم این اے ایم پی بھی بن گئے ہیں اب. لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ نہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے پورے ہیں، کوشش بھی جتنی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، بٹ کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے نا چیزیں کرنے کے لیے. اب آپ نے اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں، یہ کام جو ہوتے ہیں یہ ایک پورا پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، نیریٹو میکنگ آسان تو نہیں ہے، یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ پورا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد تو حاصل ہے نا جو موجودہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ظاہر ہے تو انہوں نے ان کی چوائس ہے، اپنی چوائس پہ لوگ تو وہ کس کو چوز کریں عمران خان. لیکن جو باہر کی عادت بیٹھی ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، مطلب آپ لوگوں نے مشکل سے چھوڑا، مشکل حالات سے پارٹی کو چھوڑا، تو دوبارہ آپ جانا چاہتے ہیں تو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں ایسے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آیا جا رہا خان صاحب کی جانب سے؟ ایک حالات ہو گئے نا، حالات ہو گئے، اس میں ہو گیا، وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، سب نے آ جانا ہے، کیسے روک سکتے ہیں؟ وقت ہے، وقت میں سب لوگ آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں کسی کو. تو امید ہے کہ دوبارہ امید نہیں، یقین ہے، پاسبل نہیں ہے نا. واپس نہیں آئیں گے تو کیسے چلے گی پارٹی؟ کیسے آپ کو یا تو پارٹی کا کیڈرز بنانے ہوتے ہیں نا، تو موجودہ لیڈرشپ تو نہیں بنا سکتی نا. تو جو پارلیمان میں سینئر لوگ ہیں، اسد کیسر کا آپ نے لے دیا نام، عامر ڈوگر صاحب ہیں، ایسے لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، وہ بھی اس طرح ایکٹیو نہیں نظر آ رہے ہیں، سائیڈ لائن ہے. نہیں، عمر ایوب تو ایکٹیو ہے، بٹ پنجاب سے بڑا مجھے حیرت ہے کہ پیپل لائک ایون محبوب سلطان صاحب ہیں، عامر ڈوگر ہیں، اپنا یہ ثناء اللہ مستی خیل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اب ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں وہ بڑے شارپ پولیٹیشین ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں کو کیوں اپنا پیچھے رکھا ہوا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایک بڑی پاور ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن ہمیں دیکھا کہ رؤف حسن کے آنے کے بعد ایک الزام لگا، آپ نے بھی اس پہ بات کی کہ شاید انہوں نے پورا سوشل میڈیا ونگ جو اس کو تباہ کر دیا، لسٹیں دی، نام دیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مستقبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا؟ نہیں، ابھی تو جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ تو تباہی ہو جائے گی. میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں کل پڑھ کے جو میڈیا سیل کے لوگ تھے جو گریسٹ ہوئے، ان کو تنخواہیں نہیں دی ہیں، سارا میڈیا سیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے یہ نظام. میڈیا سیل آپ کی فارمل نیریٹو بناتا ہے، اس سے سوشل میڈیا اپنے اگلے نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک باہر ٹویٹ ہوگی تو اس سے نیریٹو نہیں بنائی جاتی. تو آئیڈیاز ہوتے ہیں، روز آپ نے سوچنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نقصان بھی بہت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کو درمیان میں ہائی جیک ہو گیا یہ عادل راجہ، حیدر مہدی ٹائپ لوگوں سے، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے جب اینٹی آرمی کیمپینز بنائی ہیں تو آپ دیکھیے کہ آرمی چیف کی ہر سپیچ جو ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقید آتی ہے.
اس کے بعد DGISPR کی اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. یعنی ایک فوج کا نیریٹو ہے کہ یہ, اور میں سمجھتا ہوں اس میں وزن بھی ہے. جس طریقے سے فیملیز کی تصویریں لگا کے یا جس طریقے سے گھٹیا کیمپینز ہوئیں وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی, پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ایک اس کی آئی وڈ سے کہ وہ میڈیا کی نہ ہونے کی, گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا ویور ہو گیا, اور اب واپس آ رہا ہے. اب خان صاحب نے جو بیان دیے ہیں اس کی وجہ سے واپس آ رہا ہے.